عبدالواحد نے یہ سوال کیا ہے کہ ذکر بالجہر کا اجتماع یہ کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، ہمارے لیے اصل دین وہ قرآن و سنت ہے۔ جب ہم قرآن و سنت کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں یوں حکم تو ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ۔ احادیث میں فضیلت ذکر کی موجود ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر کیا، صحابہ نے جب ذکر کیا، تو اس کا طریقہ کیا تھا؟ اس کا طریقہ کیا تھا؟ کیونکہ ہر عمل وہ مرکب ہوتے اشیاء ثلاثہ سے: الکم، الکیف، العین۔ الکم، یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مقدار میں کیا؟ الکیف، کس طریقے پر کیا؟ العین، کب کیا؟ اب جب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر نظر دوہراتے ہیں، دیکھتے ہیں اس زمانے کو، صحابہ کرام کے زمانے کو، تو ہمیں کبھی اسی طرح ذکر کے حلقے نہیں ملے تھے جس طرح کے آج کل ذکر کے حلقے ہیں۔ قطع نظر دلائل کی طرف، میں دلیل کی طرف نہیں جاتا، قطع نظر دلائل کی طرف، اب سنت رسول کی طرف دیکھیے، کیا صحابہ کرام کے زمانے میں اس طرح ذکر کے حلقے تھے؟ نہیں تھے۔ جب ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، صحابہ کرام کے زمانے میں نہ ہو، تو اس طریقے کو اپنانا سنت نہیں ہے بلکہ بے دینی ہے۔ بلکہ احادیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذکر میں اصل یہ ہے کہ آدمی چھپ کر ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کتاب المغازی کی روایت ہے کہ صحابہ کرام جہاد کے لیے جا رہے تھے، بلند آواز سے تکبیریں کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اصم ولا غائبا بل تدعون سمیعا بصیرا، کہ اپنے اوپر رحم کرو، تم تو ایسے ذات کو نہیں پکارتے ہو جو سنتا نہ ہو، جو دیکھتا نہ ہو، بلکہ تم تو ایسی ذات کو پکارتے ہو جو سمیع ہے، بصیر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے پوچھے میرے متعلق تو آپ فرمائیے میں قریب ہو۔ اگر ایک آدمی آپ کے قریب بیٹھا ہے اور آپ اس کے کان میں زور سے آواز دیتا ہے تو 2-3 تپڑ آپ کو رسید کریں گے کہ تو احمق ہو گیا، میں تو تمہارا قریب بیٹھا ہوں۔ تو جو ذات قریب ہے اس سے تیز تیز آواز سے پکارنا یہ بے ادبی ہے، جہالت ہے، حماقت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَخُفْيَةً، کہ اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، عاجزی کے ساتھ، آہستہ آہستہ۔ تو جب ایک مسئلہ قرآن مجید میں، احادیث میں صراحت کے ساتھ ذکر ہو، پھر یہ کہنا کہ ہمارے مشائخ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ذکر اذکار میں جہر کرتے ہیں، تو ہمیں وہ مشائخ قابل و قبول نہیں ہے۔ فقہ حنفی کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ الاصل فی الاذکار الاخفاء والجہر بها بدعۃ، فتح القدیر میں ہے، اس طرح دوسری کتب میں بھی ہے کہ اصل اذکار میں اخفاء ہے اور جہر کرنا بدعت ہے، الا یہ کہ جو نصوص سے جن مواضع میں جہر ثابت ہو تو وہاں پر ہم جہر کریں گے، لیکن جہاں پر نصوص میں جہر ثابت نہ ہو تو وہاں پر جہر کرنا بدعت ہے۔ اللہ امت مسلمہ کو قرآن و سنت پر قائم اور دائم فرمائے اور قرآن و سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔